عربین ایک دیوالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. ایک عربی اور ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. تو وہ کوئی سفر ہی اور سفر کی حالت میں تھے. آپ نے انسان کی اٹھنے کی لگام پکڑ لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. ایک دیہاتی دورہ سامنے آ کے لگام پکڑ لی. اس کے بعد اس عربی نے کہا کہ یا رسول اللہ، پر ایک روایت میں آتا کہ یا محمد کہا، مجھے وہ چیز بتاؤ کہ یقربنی من الجنت وما یبعد من النار، جو عمل جنت کے قریب کرے اور جو عمل جہنم سے دور کرے وہ عمل بتا دو. گاؤں کا رہنے والا تھا لیکن سمجھ کتنی جانے، کتنی سمجھداری کا سوال کیا. کام کی بات پوچھی کہ آخرت کو جنت کو لے جانے والے بن اور جہنم سے بچانے والے بن یا سیدھا بتا دو. ایمان کے بعد اس میں جنت کو جانے کی سچی طلب پیدا ہوئی اور جہنم سے بچنے کا سچا خوف پیدا ہوا. جنت کی تمنا، جہنم کا خوف ان کو جنت کے عمل پر آمدہ کر رہا ہے اور جہنم میں لے جانے والے منیات سے روکنے پر مجبور کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کتنا جامع سوال کیا یا رسول اللہ، اور کتنا کام کا سوال. جامع بھی ہے نا، کام کا بھی ہے. جنت کے عمل بتا دو اور جہنم سے بچنے کے عمل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقے کو ان کے سوال پر روک لیا اور اپنے اصحاب کو دیکھا. یہ تو دیہاتی آدمی تھا لیکن راستے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کی لگام پکڑی. اللہ کے رسول نے ان کو جھڑک نہیں دیا. آپ نے سامنے اس کو ڈانٹا نہیں اور اس کے سوال کو کتنا معقول انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اللہ کے رسول کی مستقبل آپ کی زندگی میں نرمی تھی اور رزق اور نرمی جہاں بھی ہو بھلا علاج. اگر ایک پتھر کے اندر بھی نرمی ہوگی تو بھلا لائے گی. یہ زمین کے اندر سے کتنی قسم کی رنگ رنگ کے میوے پھل پھول اگتے ہیں. کیوں؟ زمین نرم ہے. پتھر پر کچھ کوئی چیز ہو تو کچھ نہیں ہوگی. رزق اور نرمی جہاں بھی ہوگی اس کے اندر تاثنا لگا دی اور سختی اور بداخلاقی جس میں بھی ہوگی اس کو داغدار کر دے کی قیمت بتا دے گی، بے قیمت ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی طبیعت کی نرمی دیکھو. اٹھنے کی لگام پکڑ کے روک رہا ہے، پھر بھی نبی پاک کے سامنے اس کو جھٹکانے کے چلو لگام چھوڑو، ہاں محفل میں آنا سوال کرنا ہوں. آپ نے سامنے راستے میں اس کو جواب بتایا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیکھ کے کہا کہ لقد فکر، یا یوں کہا کہ لقد ہدیہ. یہ اس آدمی کو اللہ نے توفیق دی، یا اس آدمی کو اللہ نے ہدایت دی. بغیر کسی کے کہے آدمی کے اندر دین پر چلنے کا دائیا پیدا ہو، آمادگی پیدا ہو، جنت کے عمل کا شوق پیدا ہو، جہنم سے بچنے کی سچی فکر پیدا ہو. اس کو توفیق ہے اندر سے. دھکا والی زندگی نہ ہو. اندر سے کیا ہے اس کے اندر دائیا. دیکھو اس کو کسی نے دھکا مار کے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کو جا کے پوچھ. وہ اندر کی طبیعت سے دوڑتے دوڑتے پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ایسی چیز بتاؤ کہ یقربنی من الجنت ویبعد من النار. آپ نے سامنے اس کو یوں کہا کہ لقد فکر کے اس کو توفیق کہتے ہیں. معلوم ہے کہ توفیق اسے کہے کہ آدمی کے دل میں دائیا پیدا ہو دین پر چلنے کا، جنت کے عمل کرنے کا سچی طلب پیدا ہو.
اس کو سچی طلب کہتے ہیں. ایک آدمی جنت کے عمل نہ پوچھے نہ خالی لوگوں سے باتیں کرتا پھرے کہ جنت بہت اچھی چیز ہے، تو اپنی طلب پہ جھوٹا ہے. ایک آدمی کو جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے جمعہ کے دن. اب کوئی راستہ بتاوے، یہ راستہ جمعہ مسجد تک جاتا ہے، میں تو چلنے والا نہیں، یا بیٹھے بیٹھے. تو جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی طلب پہ جھوٹا ہے. مسجد تک جانے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، پوچھ کے تکلیف اٹھانی پڑے وہاں پہنچنے کی، تو اپنی طلب پہ سچا ہے. آدمی جو چیز مانگتا ہے وہاں تک پہنچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتا ہے تو اپنی طلب پہ جھوٹا ہے، اور منزل اور مطلوب تک پہنچنے کے اسباب اختیار کرتا ہے شوق سے تو اپنی طلب پہ سچا ہے. جنت کی طلب تو تھی اور جہنم سے بچاؤ کی فکر بھی تھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے اعمال کا پوچھنا کہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ کتنی سچی جنت کی طلب تھی. عمل پوچھ رہے ہیں، اور ایک آدمی جنت میں جانے کے عمل نہ پوچھے نہ خالی جنت کی فضیلت بتلاتا رہے، اپنی طلب پہ جھوٹا ہے، ڈونگیلا ہے. ڈونگیلے تو بہت لوٹ ملے گا آپ کو. اس کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت، تیری بات تو بہت بڑی لگتی ہے، پھر سے بولیے. اس کے پوچھنے کا انداز آپ انسان کو اتنا بھلا لگا، اتنا پسند آیا کہ پھر سے پوچھا کیف قلت، ذرا پھر سے بولیے. فعاد، اس نے اپنی بات پھر سے دہرائی. ما یقرب من الجنت وما یباعد من النار، یہ اللہ کے رسول ایسے عمل بتاؤ جو جنت کے قریب کرو، اور ایسے عمل بتاؤ جو جہنم سے دور کرو. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تو عبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرو. اس میں ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا. غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، معبود ایک کا اللہ، اور سب بندے انت عبد اللہ، تو صرف اللہ کی عبادت کرے، الوہیت میں معبودیت میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کے ہاں ایک بال کے برابر بھی شرک کا برداشت نہیں. توحید کا آئینہ اتنا چمکتا، اتنا صاف، ایک ذرا بھی شرک کا اس کے اوپر بال بھی پڑا ہے تو ناقابل برداشت. لا یغفر ویشرک به شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک ذرا بھی شرک کیا تو معاف نہیں. لا یغفر ویشرک به شیئا، ایک ذرا بھی شرک کیا تو معاف نہیں. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان کے سوا بڑے بڑے گناہ معاف. نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ابو ذر جو کلمہ پڑھے جنت میں جائے گا. وہی ذرا وہی سرک یا رسول اللہ. نبی پاک سے نے فرمایا کہ اگر زنا کرے، اگر چوری کرے، وہی شریب الخمر، اگر شراب پیے. ابو ذر کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ وہی ذرا وہی سرک، وہی شریب الخمر. ایمان اتنا پاور کی چیز ہے کہ اتنے سارے گناہ کرے تو ابھی جنت میں جائے. تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رغم انکا بذر، یہ میری بات ابو ذر کو پسند نہ ہوتی تو بھی وہ جنت میں جائے. ابو ذر کو پسند نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے پاپ کے جنت میں جائے. آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا. ایمان آدمی کو جنت میں لے جائے گا. اعمال جو ہے وہ تو اس کے ایماندار ہونے کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن اس کو جنت ملے گی عمل پر نہیں، ایمان پر. ایک آدمی ایمان نہیں اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، صدقہ کرے، لیکن دھوتی بھی پہنتا ہے، چوٹی بھی رکھتا ہے، اس عمل پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا. نفس ایمان کے اوپر پھر جملہ جنت میں لمن قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. ایک آدمی کے پاس سونا ہے، وہ بیچنے جاتا ہے سونار کے وہاں. سونار مانے سونی. سونار اس سونے کو اپنے پاس ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، اس پر یہ گھستا ہے کسوٹی پر.
پھر لکیر دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کے سونے کا بھاؤ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ ان کے پتھر کے اوپر جو لکیر پڑتے اس سے اندر لگا لیتا ہے کہ سونا کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے. اب پھر وہ پتھر ایک ٹھکانے بڑھے گا, بولے بیچنا آپ کو 50,000 آئیں گے, لاؤ 50,000 سونا لے کے دیکھ. یہ پتھر پر جو لکیریں پڑی اس کے پیسے دیے کہ سونے کے دیے؟ یہ لکیریں جو پتھر کی ہے وہ تو دلیل اور علامت ہے کہ سونا کھڑا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں جاتا ہے, برابر لکیر پڑھتے ہیں, سونا کھڑا ہے, جنت ملے گی, اس کا ایمان برابر ہے. لکیر پڑھی, روزہ رکھا, رمضان کا مہینہ آیا, لکیر پڑھ رہی ہے. حج فرض ہے تو حج بھی کرتا ہے. تو اعمال جو ہے وہ تو اس کے ایماندار ہونے کی علامات ہے, لکیریں ہیں. اس ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے پیسے دینے چاہے کھڑا سونا ہے. اب جب قیمت ادا کرے گا تو سونے کی ادا کرے گا, ان لکیروں کی نہیں. اللہ کیا جنت ملے گی, اسپیشلی عزت الذین آمنوا ہے. ایمان کے بعد عمل صالح کیا, عمل صالح نے ثابت کیا کہ ایماندار ہے, یہ ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا. اب ایک آدمی کلمہ بھی پڑھے, مؤذن کی اذان کی کان سے آواز ٹکرا رہی ہے, لیکن ماتھے میں جو بھی ہلتی نہیں, نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہی نہیں ہوتا ہے, تو سونے کتنا بھی گھیسے پھر دیکھے کتنا لگے. دوسری دکان پہ جاؤ, دوسری دکان پہ, تیسری دکان پہ, چوتھی دکان پہ. اس لیے اعمال جو ہے وہ ہے ضروری, لیکن اس کی حیثیت کیسی ہے؟ لکیروں کی ہے, ایمان پر ملے. فتح کپلا کرتے بکلی جیسے عزیز, لیکن ادس سے تو جنبش فاہد نیز. وہ یوں کہتا ہے کہ تالا تو چابی سے کھلتا ہے, لیکن یوں بھی کرنا پڑے. ایک آدمی چابی کو تالے کے پاس یوں رکھ دے, یہ تالا ہے, اور چابی نکال کے اس کے پاس رکھ دے اور انتظار کرے کب تالا کھلے گا. چابی سے کھلتا ہے اس لیے اس کے پاس رکھ دو نہیں, ابھی آٹومیٹک تالا کھل جائے گا نہیں. لیکن جنبش ادس سے تو فاہد نیز, اپنے ہاتھ کی جنبش بھی چاہیے کرنی ہے, یوں کرنا پڑے گا اور جا کے تالا کھلے گا چابی سے. اب چابی نہیں کھانے تم یوں کرو تو صبح سے لے کر شام تک نہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تک تم یوں کرتے رہو, پھر صبح چائے ناشتہ کر کے پھر یوں کرتے رہو, پھر صبح میں چائے ناشتہ کر کے یوں کرتے رہو, تو تالا کھلے گا. ایمان نہیں تم کتنے بھی عمل کرو, دھار مارو, لیکن جنت کا قفل نہ کھلے. ایمان نہیں, یا ایمان ہے لیکن چابی کو تالے کے پاس رکھ دیا تو تالا چابی سے کھلتا ہے, لیکن یوں ہی کرتے ہو تو نہیں کھلے گا. اسی طرح ایمان کے ساتھ اعمال کی حرکت بھی ہو, اعمال کے ساتھ ایمان کی حرکت بھی ہو. آدمی کنگا کرتا ہے تو کنگھی کے دندانے ہیں نا, اوپر نیچے میں ایک دم سیدھے, پھر کنگا ہوگا. لیکن بغیر دندانے والی کنگھی سے کوئی آدمی کنگھی کر سکتا, اس کے دندانے نہیں. یا چابی کے دندانے ہوتے ہو, دندانے نہیں, خالی سریا ہے, دونوں کھلے. دندانے والی چابی چاہیے, دانت والی. ایمان عمل والا چاہیے. یہ عمل کی مثال ایسی جیسے چابی کے دانت کے دندانے, اس سے کیا ہے چابی کھلتی ہے. یہ جوڑ ہے. آپ پڑھو گے شروحات کے اندر کی ایمان اور اعمال ایمان کے لیے ضرور ہے. لمبی بحثیں ہیں, بہت لمبی. لوگ اس کے اوپر کتنی بحثیں کرتے ہیں, تھک جاؤ گے, لیکن اس کا نیچوڑ نہیں نکلے گا, خالی بحثیں سن لینے گے. سونار کی ایک اور لوہار یوں کرتا ہے. سونار کی ایک, اللہ سونار کے نہیں, لوہار کے, اور سونار یوں کرتا رہے. اتنے ہتھوڑی ہوتی ان کے بعد, اور لوہار ایک کٹوڑا مارتا ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام کو ایمان کے بعد جنت میں جانے کے اعمال پوچھے تو نبی پاک صاحب نے ایک تو یہ فرمایا کہ انت عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرنے کا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے کا.
عمل میں بھی شرک ہے تو ابھی ناقابل قبول نہیں، رد ہو جائے گا۔ ایک آدمی صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہے، نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہے، اس میں دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ اللہ کی رضا میں کسی کی رضا کو شریک نہ کرے، شرک کی منہ بھی نہ چاہیے۔ ایک تو چلی سر کا آدمی مندر میں جا کے راج ملا مورتی کے سامنے نمن کرتا ہے تو ایک دم دلی کفرا، اور شرک ہر ایک کو پتا چلے۔ رات کے بعد کے اندر ایک تو لفظیں چلی، ایک قاری صاحب جو ہو اس کو بھی پتا چل جائے نمازی کو کہ بھول کی امام صاحب نے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھے، سین کی جگہ پہ کاپ، تو چھوٹا بچہ بھی کہے گا کہ امام صاحب بھولو کر ایک دن بھی قرات نہیں پڑتا۔ اس کو لفظیں چلی گئے، ایک دم آیا غلطی، کھلی غلطی۔ اور ایک لہن خفی، فنکار قاری مطلع ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی صفت چھوڑی، یہاں شدت ہے اس نے رفع کیا، یہاں لین ہے اس نے یہ کیا، تھوڑی پتہ چل جائے اس نے کوئی صفت کے اعتبار سے غلطی، کہ وہ فنکار قاری کو پتہ چلے، دوسرے کو نہ چلے۔ تو شرک خفی جو ہے وہ تو اللہ سمجھتا ہے کہ اس نے شرک کی، ورنہ ایک آدمی ماشاء اللہ یوں کر کے رومال بھی رکھتا ہے تو پہلے سب پہ جا کے بھی کرتا ہے کہ یوں بھی کرتا ہوں۔ اب اس کے اندر کی حقیقت تو اس کے سوا نے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ لہجہ کبھی ہے، وہی جانتا ہے نا، اللہ ہی جانتا ہے کیوں کرتا ہے ایسا۔ عمل تھوڑا ہو لیکن پیور ہو، چاہے ایک چمچی ہو لیکن دیسی کی ہو، ڈبہ بھر کے ڈالتا ہو تو کھانسی ڈبہ بھر گیا ہے لیکن ڈالنا کیا ہے تو ایسی ہوگی کہ بیماری کھانسی، ایک چمچی لیکن دیسی، عمل تھوڑا ہو لیکن خالص اللہ کے لیے، ٹکڑا ہو لیکن اصلی سونا ہو۔ اتنا سارا ٹکڑا ہے 10 کلو کا لیکن پیتل ہے، ساما کا اس کو اٹھا کے پیتا ہے تو کچھ نہیں ملے گا، پھینکنے میں اتنا عمل کرتا ہے لیکن اس میں دکھلاوے کی ملاوٹ ہے، کچھ نہیں پیور۔ شرک کی بو تک نہ آئے عمل میں۔ ایک آدمی کھانا لایا، تازہ کھانا، ماشاءاللہ گوشت روٹی کلیجی کسیلی، لیکن اس نے کوئی ایسی جگہ کے اوپر رکھا کہ کوئی کیمیکل کی یا کیروسین کی یا کوئی گندی چیز کی بو اس میں آنے لگی، پٹ بیٹھ گیا۔ کوئی ایسی جگہ کے اوپر کھانا رکھ دیا کہ اس کی وجہ سے اس کی وہ کیمیکل کی اور کیروسین کی وہ گندی چیز کی بو اس میں آنے لگی۔ اب کھانے بیٹھے گا، کیروسین کی بو آتی ہے، وہاں کیروسین کے ڈبے کے پاس رکھا تو خراب ہو گیا کھانا، نہیں کھانا، میں تو نہیں کھاؤں۔ دیکھو یہ کھانا حلال ہے لیکن ذرا بو آ گئی تو ابھی کھانے والا کھاتا نہیں۔ تو ایمان میں نے، نماز میں نے، روزے میں نے، اعمال میں شرک کی پٹ بھی نہ بیٹھے، دکھلاوے گی، وہ بھی نہ آئے، ایک ذرا بھی نہ۔ عبادت اللہ کی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر جانے۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرے، نماز پڑھ تو کوئی بھی لیتا ہے، لیکن اقامت کا معنی پابندی کرنا، فکر دامنگیر ہو۔ اب پابندی ہوگی، فکر دامنگیر ہوگی تو سفر میں بھی نماز پڑھے گا، اور پڑھتا ہے لیکن نماز کی فکر نہیں، اقامت صلاۃ نہیں، محافظت نہیں، تو اپنے دل کو کیا سمجھا دے گا کہ تو مسافر ہے، بس جا کے پڑھ لینا، سفر میں تو چل رہا، سفر میں نہیں پڑے گا۔ شریعت نے مانگا تمہارے پاس نماز کی فکر، اللہ کی عبادت کی فکر، یہ مطلوب سرا ہے۔ اب وقت نکل جائے گا تو اس کے اوپر قیامت خود پڑے گی کہ ہائی میرا مغرب کا وقت نکل رہا ہے، مجھے پڑھنی پڑے گی وقت سے پہلے، ایسی فکر اللہ مانگتا ہے۔ بے فکری والی نماز کہ ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے ورنہ بنداس، الحمد للہ، یہ مزاج نہیں مانگتا اللہ، اس مزاج کو تمہارے پاس رکھو۔ ہماری نماز پڑھنے سے اللہ کی خدائی میں ایک رائے کے کروڑوں حصے کے برابر بھی زیادتی ہونے والی نہیں۔ یہ تو نماز اس لیے دی تاکہ امتحان ہو کہ بندہ ہے کہ پھر کوئی اور چیز ہے،
نماز سے بندہ بنتا ہے، میں معبود ہوں یہ بندہ ہے، اس میں ابدیت کی فکر ہے کہ نہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون بیٹو ہے احسن عملا ایکم احسن عملا، ہم معلوم کریں کہ کن کا عمل حسین ہے، اور جو عمل جتنا ریا سے پاک، ریاکاری سے، اتنا وہ عمل حسین، اور جس عمل میں جتنی ریاکاری داخل ہوگی اتنا بدلا ہے، اس کی بہت بدلی شکل اللہ کیا ہو، مرنے کے بعد اللہ بتائے گا کہ وہی نماز دے کوئی فیصلہ ہوگا کوئی، اس کی اتنی بدلی شکل ہوگی، اس کے صدقے کی، اس کی نماز کی، اس کی روزے کی، اس کے اخلاق کی، وہ لاہور پر کے منہ پھر لے گا۔ ایکم احسن عملا، سب سے حسین عمل وہ ہے جس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ وتؤتی الزکوٰۃ، تو نماز کی محافظت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اپنے عاملوں کے نام خط لکھے تو یوں کہا کہ ان اہم عمری عندی الصلاۃ، ان اہم عمری کو عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے محتم بھی شان میرے نزدیک کوئی کام ہے، اپنے عاملوں کو لکھا تو نماز کی پابندی اور صلاۃ کا۔ گورنر جتنے بڑے بڑے تھے ان سب کے نام خط لکھا کہ تم نے الگ الگ ملکوں کے جو میں نے کام شروع کیا، لیکن سب سے اہم کوئی کام ہے تو صلاۃ، نماز۔ ومن حفظھا فہو لما سوا حفظ، جو اس کی پابندی کرے گا، نگرانی کرے گا تو دین کے اور امور کی پابندی میں سکتا ہے۔ ایک آدمی کی نماز کا ٹھکانا نہیں، مسجد کا ورق ایک دم کوڑا ہے، مسجد کا پیج اس کی کتابی زندگی کا، اور اونچی دین کی بات کرے تو اپنی بات میں جٹا ہے تو تم نہیں پڑھنا۔ اگر واقعتاً دین کا فکر مند ہے تو اس کا ستون تو نماز ہے، نماز کی تو خود کا ٹھکانا نہیں، دیوالیہ ہے، نماز کی تو دیوالیہ نکالتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا فمن حفظ وحافظ علیہا فہو لما سوا احفظ، جو نماز کی فکر میں نگرانی کرے گا تو دین کے اور امور کے اندر سچا ہے، فکر میں، ورنہ جھوٹا ہے۔ ایک آدمی کو 5 منٹ اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ جھکنے کی توفیق نہ ہو، یہ نعمت حرم نہیں، یہ جانور سے بدتر ہے۔ ایک کتے کو ٹکڑا روٹی اس کا مالک ڈالتا ہے، 10 دن تک نہیں ڈالتا ہے، پھر اس کے در سے ہٹتا نہیں، قدم ہلاتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے۔ اور ایک بندہ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرے، اللہ کی ہوا، اللہ کا پانی، اللہ کی اونگ، اللہ کا بدن، اللہ کی آنکھ، اللہ کا کان، اللہ کا پیر، اتنی ساری اللہ نے اس کو وجود دیا اور اتنی ساری نعمتیں کھلاوے، اور اس نعمت حرم کو اللہ کے سامنے فکر سے 2 رکعت پڑھنے کا صدقہ کرنے کی توفیق نہ ہو، اس سے نعمت حرم کون؟ کلانام بل مدل، جانور سے گھٹیا ہے، جانور سے بھی۔ اور جو اللہ کا مخلص نہ ہو وہ کسی کا نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھتے۔ اللہ سے کتنے بڑے، اللہ خالق ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، اتنی بڑی ہستی جو اس کے بعد کوئی ہستی نہیں، جو ہمارا خالق، اس کا جب کوئی نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ اخلاص نہیں کرتا ہے، تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ ایک آدمی تمہارا مخلص ہے کہ نہیں، اس کی پہچان ہے کہ پہلے معلوم کرو کہ اللہ کا مخلص ہے۔ جو اللہ کا مخلص نہیں وہ تمہارے سامنے چاہے کتنے اخلاص کے دم مارے، ایک خالی زبانی طاق ہے، کوئی مطلب ہے، اگر واقعات اس میں اخلاص ہوتا تو سب سے پہلے مخلص جاوتی اللہ کا مخلص ہوتا۔ جو اللہ کا مخلص نہیں اور دوسروں کا کیسے؟ دوسرے تو کمزور ہے، محتاج ہے، اتنے بڑے اللہ کا نہیں تو تیرا کیسے ہوا؟ معیار ہے پرکھنے کا۔ نماز کی پابندی کرے، اس کی غیرت ہو، فرائض کی پابندی کی اور اسلام کی غیرت پیدا کرے۔ ایک مؤذن یوں کہا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ میاں کتنے، ایک زمانے میں کلیکٹر مجھے ملے،
وہ بیٹھے، کچھ باتیں ہوئی. پھر اس نے مجھے سوال کیا کہ تمہارے اندر جو اذان ہے، اذان یہ اذان جو ہے اس کے ترجمے، پھر اس نے کاپی نکالی تو کسی نے گجراتی میں لکھ دیا ترجمہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نمن کی طرف، پوجا کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی اور سفلتا کی طرف. مجھے اس نے سوال کیا کہ حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات میں چیلنج نہیں ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے. سب سے بڑی ہستی کون؟ اوپر والا اللہ. کیونکہ اللہ کی زبان ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ میرے سامنے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، جھکنے کے لیے، نمن کرنے کے لیے. لیکن اللہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں آئے تو پھر تمہاری حالت خراب کر دوں گا. لیکن جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی بات میں چیلنج نہیں، نرمی ہوگی تو پھر اللہ یوں کہتا ہے کہ حی علی الفلاح، تم آؤ گے تو تمہارا کام ہو جائے گا. تم ایسا نہیں کہا کہ تم نہیں آؤ گے تو تمہارے کام پھاڑ ڈالوں گا. حی علی الفلاح کا، حی علی الصلاح کا، تم آؤ گے تو تمہارا کام بن جائے گا، تم کو لڈو ملے گا، کامیابی ملے گی. کیونکہ جیسے کوئی آدمی کسی چھوٹے بچے کو بلا رہے اور نہ آئے تو پھر آپ ان کو 10 کی نوٹ دکھاؤ تو دوڑتا دوڑتا آئے گا، کیونکہ بلانے والا جانتے کہ بیچارہ نادان بچہ ہے تو کوئی دکھانا پڑے. تو اللہ کے سامنے نادان. اب اللہ یوں کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، پھر ایک دم کا حی علی الفلاح، تمہارا کام بن جائے گا، لڈو بتا چلے گا، حی علی الفلاح، فلاح کا لڈو، کامیابی کا لڈو. جس میں بھی احساس ہوگا وہ اللہ کی طرف جائے گا. خیر، تو اللہ تو یوں کہے، یہ اللہ کی بھاشا ہے. مؤذن کی زبان سے اللہ یوں کہہ رہا ہے نماز کے وقت کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اب مؤذن کے اذان پر تم نہ جائے اور کوئی آ کے ہم کو کے نماز پڑھ لی اور ان کی بات پر جائے تو اللہ کی نہ مانے، کسی کی مانے، یہ غیرت تو اسے کہے کہ مؤذن کی آواز پر جائے. اب سپروائزر آ کے تم کو یوں کہا کہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، دھوپ بننا چاہیے ان کے پیشاب میں، وہ تمہارے پیچھے آ گئے. اگر واقعتاً ایمان ہے، ایمانی غیرت ہے تو وہ ہم کو کیا کہے کہ چلو نماز کے لیے، وہ پیچھے پیچھے آئے نماز کے لیے. مؤذن کے اذان پر جانے، مؤذن یوں کہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو اللہ کی بات ماننے کی کہ دو پیسے کے آدمی کی. آدمی اس طرح سے سوچے. تدبر کی تو قرآن نے دعوت دی ہے کہ سوچو، افلا یتدبرون اولا یعقلون اولا یبصرون. سوچنے کا نہیں کبھی اس طرح کہ ہماری زندگی پر ذرا سوچے لگے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر کہ کسی کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر نماز پڑھنے کی مکمل اس کو اقامت صلاۃ. آپ نے صاحب نے فرمایا کہ صفے سیدھی کرو. اقامت صلاۃ میں سے ہے کہ صفے سیدھی ہو. دیکھو اس کو اقامت صلاۃ کہا آپ نے صاحب نے. ان تو قیمت صلاۃ میں سب تاخیر، وقت پہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اذان کی آواز پر پڑھنا، صفے سیدھی، یہ سب اقامت صلاۃ میں داخل ہو گئے. تو مطلوب صلاۃ اقامت صلاۃ ہے، نماز پڑھ لینا نہیں. سید کی مانگ مطلوب سلامان. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تم زکات دو، یہ مالی عبادت. وَتَصِلَ الرَّحِمَ، اور رشتوں کو جوڑو. صِلَ مَنْ قَطَعَ، کوئی تمہارا رشتہ توڑے اس کو جوڑو. یہ اخلاق بتا دیے. عبادات کا نظام بھی ہے نا، اخلاق کا نظام بھی ہے. اخلاق کے نظام میں کتنی جامع بات بتائی کہ آدمی اس طرح سے رہے کہ جوڑ پیدا ہو، توڑ پیدا نہ ہو. ایک آدمی جان بوجھ کے ایسا بولے کہ دو آدمیوں میں توڑ پیدا ہو، دو خاندانوں میں توڑ پیدا ہو. یہ اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ اقسم اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں دے گا. بہت سنگین گناہ ہے. دو دلوں کا جوڑ جتنی بڑی چیز ہے، کوئی آدمی اپنی زبان سے توڑ کرے، توڑ، یہ بہت سنگین گناہ ہے. جوڑ کرے. اگر کسی میں جوڑ کی عادت ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک. سب سے پہلے جوڑ اپنے سے کرے. جس گھر میں رہتا ہے اپنے گھر کے لوگوں سے محبت سے رہے، جوڑ کرے. پھر پڑوس کے ساتھ جوڑ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کرے. پھر جس حلقے میں رہتا ہے ان کے ساتھ جوڑ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں جوڑ سے محبت سے رہنا
اس کی عقل مند ہونے کی نشانی ہے. اور جو آدمی بدھو ہوگا، جس کا بدھو ہوگا اس کی زندگی میں اتنا توڑ، چاہے وہ کتنی اونچی اونچی باتیں کرے، لیکن اس کی زندگی میں توڑ ہو رہا ہے. تو کسی مسجد میں بیٹھ کے خدمت بھی کرے گا تو پوری مسجد کی مسلح میں توڑ پیدا کر دے گا. کتنا کرے گا؟ چاہے علم تھوڑا ہے لیکن طبیعت میں جوڑ ہے، جوڑ بہت بڑا رول ادا کرے گا. ایسے گاؤں میں خدمت کرے جہاں توڑ ہی توڑے، وہاں ایک منٹوں میں جوڑ پیدا کر دے گا، شیر و شکر کر دے گا. شیر و شکر یہ بہت اونچی چیز ہے. کل اچھے اخلاق. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی قرار کی نکلتے تو خاص طلبہ کے جوتے سیدھا کرتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرو کہ میرے دماغ میں ہے کہ کون متواضع ہے، تو میں اس کے جھوٹوں کی قدر نہیں کرتا، اس کی صفت تواضع کی قدر کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کے جھوٹے ہیں جس کی طبیعت میں تواضع ہے، قدر صفات کی قدر، علم کی قدر. ان کی کہاں تک پہنچتی. وہاں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی کے استاد پڑھاتے تھے دیوبند. بہت پہلے، ہمارے زمانے سے بھی پہلے حضرت تھانوی کے استاد صدر مدرس تھے. اونچی اونچی کتابیں پڑھا لیکن کوئی مقام پر رک جائے، ترجمہ نہ ہو، مطلب حل نہ ہو، تو یہ کہے بچوں کو ذرا بیٹھو میں کسی کو پوچھ کے آتا ہوں. اور نیچے والے استاد کو پوچھ کے آگے وہ کہے کہ فلاں نے مجھے بتایا دیکھو اس کا ترجمہ یہ. اور شان کا پوٹلا لے کے پھرے گی، عزت جائے گی. یہ باطنی کبر ہے. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وسیع احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف میں ان کی شرح پڑھو، القوقب الجزیر، پتہ چلے گا کتنے اونچے پائے کے بزرگ تھے، صاحب بصیرت تھے. مولوی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جگری دوست، دونوں ساتھ میں رہتے. ایک دفعہ وہاں قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگو گئے کل ملنے، گنگوئی کو اپنے دوست کو ملنے گئے. تو ان کے گھر کے اندر میں ایک ہاتھ کا پمپ تھا پانی پینے کا، اور لوٹے پڑے تھے مٹی کے. وہاں نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدل گئے گنگو دوست کو ملنے. وہاں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دوست تھے. پھر پانی لے آئے لوٹے میں اور پیے، ایک دم چھوٹو کرنے لگے، رکھ دیا. اور گنگوئی رحمۃ اللہ دیکھا، رشید احمد نے کہا کہ کیا ہے کہ بہت کروا ہے، کہ پانی کتنا کروا ہے لوٹے کا. کہا لاؤ میرے پاس لاؤ. لوٹا بھر کے ان کے پاس رکھا تو پھر کے دم کیا. اس کے بعد پیا تو میٹھا پانی. آگے حضرت یہ کیا ہے؟ گنگوئی رحمۃ اللہ یہ فرمایا کہ جس لوٹے میں تم نے پانی لیا، مٹی کا لوٹا، یہ مٹکا بنتا ہے وہ مٹی اس قبر کی مٹی ہے، مٹی سے بنا ہوا لگتا ہے کہ جو جس آدمی کو دفن کیا اس کی مٹی بن گئی، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس کی مٹی ہے. جو مرنے والا مر گیا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس کی عذاب قبر میں ابتلا جو ہے اس کا اثر مٹی میں آیا ہے. میں نے پڑھا تو کیا ہے، عذاب ہلکا ہو گیا، اور پھر لوٹے سے بھی عذاب ہلکا ہو گیا، وہ پانی میٹھا لگا. اس سال کے تھے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث پڑھا ہے، ایک دفعہ باہر نکلے تو بارش زور کی تھی دیوبند میں. بچے پانی سے بھیگنے کی وجہ سے اپنے گھر کے اپنے کپڑوں میں بھی چلے گئے. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے چمپل تھے پانی میں بھیگ رہے تھے، جلدی جلدی چادر بچھا کے سب کو کیا ہے اپنی چادر میں لیے اور یوں سر پہ رکھ کے جا رہے. اتنے بڑے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سر کے اوپر، اور پھر ہر ایک کو اس کے وہاں پہنچوائے. لو بھائی تمہارے لوگ. اس کے بعد کسی نے دیکھا کہ حضرت یہ کیا ہمارے بچے اور آپ کے سر پہ. اور گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو قول اللہ قول رسول جس کی زبان سے اس کے لیے یہ نہ کروں تو کیا کروں. جن کی زبان سے قول اللہ قول رسول نکلتا ہے ان کے لیے میں ایسا نہ کروں تو اور کیا کروں. 1 سال کے بزرگان دین تواضع.
سب کچھ تھے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتے، کچھ تھے ہی نہیں ایسا لگے، اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہے نہیں کچھ، تھے سب کچھ اور اب کچھ نہیں، کاچ کے چھلکے ہیں، اوپر کاٹنا بھی نہیں، نیچے سے کاٹنا بھی، کوئی مغز نہیں، چھلکے ہی چھلکے بدبودار، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ بادام پیستا تھے لیکن کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ اوپر نیچے چھلکے ہیں پیاز کے اور یوں سمجھتے کہ ہم کچھ ہے۔ یہ فرق ہے، ڈفرنس ہے دونوں میں۔ جوڑ پیدا کرے، جس آدمی میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے توڑ پیدا کرنے کی عادت ہے، اعوذ باللہ چگلی کھاتا ہے، جیت کے پاس جاتا ہے تو الگ بات کرتا ہے، عمر کے پاس جاتا ہے تو الگ بات، عمر کے بعد جیت کو لے، جیت کے بعد عمر کو، پھر لگائی بجائی کر کے ان دونوں میں لڑائی کروائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات قط، چگل کو جس کی چگلی سے توڑ ہوتا ہے، لا يدخل الجنت قط، تو کبھی جنت میں نہیں جائے، چاہے اس کی تعویل بخاری کی محدثین نے کی، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قط، کبھی جنت میں نہیں جائے، توڑ کرتا ہے۔ اور یہ تو عورتوں کی عادت ہے، مرد آدمی جوڑ کرے اور بایا کا کر توڑج کرے، جو بھی توڑ کرے یقین جان لو دو دنی چار میں کوئی شنکا نہیں، اتنا یقین کے بائلوں سے جو آدمی بایا ہوتا ہے بایا کا کو توڑ کرے، اور جس آدمی میں واقعتاً شجاعت ہے، بہادری ہے، اس میں اخلاق ہے، جوڑ کرے گا، تو ٹوٹے ہوئے کو بھی جوڑے گا، تو ٹوٹے ہوئے کو بھی۔ ایک دفعہ آپ کسی کا دل توڑو کہ ٹوٹنے کے بعد تم لاکھ جوڑو، لیکن توڑنے سے پہلے سوچو، کاش ایک دفعہ ٹوٹ گیا تم اس کو جوڑو، لیکن بیچ میں لکیر نظر آئے گی، توڑنے کا نہیں۔ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا ہوتی ہے یارو، ٹوٹے ہوئے روزے کی تو قضا ہوتی ہے یارو، ٹوٹے ہوئے دل کی قضا ہوتی نہیں۔ ایک آدمی روزہ توڑ دے تو اس کی قضا بھی ہوگی، لیکن کسی کے دل کو ٹھیس مار کے توڑ دیا تو اس کی قضا نہیں کہ چلو قضا کر لوں گا۔ کسی نے کہا ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا ہوتی ہے یارو، ٹوٹے ہوئے دل کی قضا ہوتی نہیں۔ تو تصیل رحم، آپ نے سامنے کتنا جاندار جملہ بتایا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ایسا نہیں کہ ماشاء اللہ آپ کی تصدیق ہے، بیکار، ہر کلاس بدماش۔ اب ان کے ساتھ اس طرح سے تصویر پڑھتا بات کر رہا ہے کہ ان سب توڑ ہو رہا ہے، تصویر بھی پڑھتا ہے توڑ بھی کر رہا ہے، بولو۔ اس نے حضرت نبی پاک کے سامنے ایمان بتایا، نماز، روزہ، زکات، حج اور عقیدے میں اخلاق بتایا، تصویر اور رشتے جوڑو، توڑو مت۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت تک کام لگے گی کہ جوڑ ہو، توڑ نہ ہو۔ دیکھو عبادات کا نظام جاندار ہے، مؤذن کی نماز اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے، افطاری کے 10 منٹ پہلے کنجے پر بیٹھتا ہے، روزے دار بھی ہے، سب پابند ہے ماشاءاللہ، لیکن توڑ کی عادت ہے، جوڑ لوگوں میں ایک دوسرے کو اٹھانے کی عادت ہے، تو یہ عبادات کا اجر و ثواب باقی نہیں رہا۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا یہ مشکل ہے۔ کرنا تو کوئی بھی نیکی کرے، لیکن اس کو باقی رکھ مرنے تک۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، من جاء بالحسنہ، اور آپ نے سرمیت عامل میں پڑھا کہ باس ہلاتا ہے تو مقدمہ نہ کرے، جو نیکی لے کے آئے، من جاء بالحسنہ، قرآن نے کیا کہا، جو نیکی لے کے آگے کر کے نہیں، نیکی لے کے۔ ایک آدمی کو دودھ چاہیے، دودھ 10 لیٹر روزانہ، کسی نے کہا کہ 50,000 کی بھینس لا، تو بھینس کا سودا کر لیا، 50 نہیں 52,000 کی بھینس کا سودا کر لیا، ماشاءاللہ 10 لیٹر سے بھی زیادہ دودھ۔ سودا کرنے کے بعد گھر پہ آنے سے پہلے راستے میں ذبح کر ڈالی، گھر پہ دودھ ملے گا؟ بھینس خریدنا نہیں، خریدنے کے بعد جاندار گھر پہ لے کے آئے تو روز دودھ ملے، چھاچ ملے، دہی ملے، گھی ملے، لیکن راستے میں ذبح کر دیتا۔ آدمی بہت نیک کیا کرتا ہے، لیکن اللہ تک جانے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے راستے میں ذبح کر دے تو کچھ نہیں ملے گا، 50,000 52,000 بیکار گئے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے، نیکی تو کوئی بھی کرے، لیکن اس کو باقی رکھنے کے لیے جگر گردے چاہیے۔
کتنا صبر چاہے تو جا کے نیکی باقی رہے، ورنہ ماشاء اللہ نماز پڑھ کے نکلے، خوشوں کے ساتھ مسواک بھی کیا، آنکھیں بھی بند کی سنت کے مطابق، اور ابھی پکڑ کے اترنے کی کسی کی غیبت کرنے تک گیا ہی نہیں، کیونکہ نیکی تو کی، اللہ تک پہنچنے سے پہلے جمع کر دی۔ قرآن نے یہ کہا کہ من جا بالحسنہ، تو نیکی لے کے آئے۔ ایک آدمی کانچ کی چوڑیاں بیچ رہا تھا، کانچ کی چوڑیاں تھے، چوڑیاں عورتوں کو پہننے کی، کھیلا بڑھ کے جا ہوئے نہ آئے، ایک دفعہ مسجد میں رکھ کے نماز پڑھا، پھر یوں کمبے اتار آئے بیچارا راستے میں، جنگل میں، دیش میں، دوسرے گاؤں۔ ایک دیہاتی ملا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، پیچھے سے زور سے ڈنڈا مار کے پوچھتا کہ تھیلے میں کیا ہے، کہ دوسرا ڈنڈا مار کے خلاص، دو ڈنڈوں میں خلاص مارو ہزاروں کا۔ یہ ہماری نماز ہے، تھیلے میں چوری بھر کے نکلے اور ایک ڈنڈا مارا غیبت کا تھا، اور آگے چل کے دوسرا مارا تو ساتھ اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے۔ اگر ہماری نمازیں اعمال جمع ہو، ایک ہفتہ خالی جمع کر، اس کے بعد زندگی میں پریورتن دیکھو، چین سکون دیکھو۔ وہ تو راستے میں بھیس جمع کر دیتا ہے، اگر 10 پیسے روز کو بھیس لا کے پھر اس کو جمع مت کر، گھر کے انگن میں لائن لگا، پھر دودھ کی نے، گھی کی نے، دہی کی نے، فالودے کی نے، آئس کریم کی ریل پیل دے، تو جمع کر دے گا۔ اعمال کی برکات ہے، لیکن ہم اس کو جمع کر دیتے برکت ملنے سے پہلے، پھر کہتے وہ عمل کرتے کوئی برکت ملی بات کنگا رہتا ہے۔ برکتیں ہے، قرآن دکھا تھوڑا ہے، قرآن نے بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو عمل کی زندگی گزارے گا اس کی زندگی مزیدار بنائیں گے۔ حیاتاً طیبہ، اس کو اللہ جھوٹ بولتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ تو ہم راستے میں بھیس جمع کر ڈالتے ہیں۔ ہو گئی۔ نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ آخر کے اندر تصل الرحم، آپس میں جوڑ کرنا، چل اٹھنی چھوڑ، اس نے اٹھنی پکڑی تھی، آپ نے سامنے فرمایا کہ مجھے جانے دے، اٹھنی چھوڑ، مجھے آگے جانا ہے۔ کتنا مختصر آپ نے سامنے جواب دے دیا جنت میں جانے کا، اعمال کی پابندی، نماز کی، روزے کی، زکات کی اور اخلاق سے رہنے کا، تو جنت میں جائے گا۔